سورۃ الانشقاق ان 3 صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ وہ ان 3 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے مختلف مراحل کو ایسے مناظر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی چشم تصور سے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرے گا، اور اس کے مناسب بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کا حکم مانے گی، وَحُقَّتْ، اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ یہاں چند الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے 2 مرحلوں کو بیان کر دیا۔ جب پہلا مرحلہ آئے گا تو موجودہ کائنات اس موجودہ نظام کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ آسمان اس کائنات کے اندر ہمیں سب سے بڑی چیز نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ آسمان پھٹ جائے گا، دوسری جگہ فرمایا کہ یہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اور اس میں دروازے ہی دروازے، یعنی اس کے ٹکڑے نکلے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اور یہاں قرآن بعض باتیں واضح الفاظ میں کہتا ہے اور بعض اشارات میں کہتا ہے۔ یہاں اشارہ بھی ایک بات کی طرف کر دیا۔ یہ کائنات کا منظم نظام، ظاہر تو ہم آسمان کہتے ہیں، لیکن یہ کھربوں ستارے اور ہزاروں لاکھوں کے کشائیں اور ان کا منظم نظام، یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اپنے رب کو حکم مانے گا یہ آسمان، وحقت، اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات قرآن نے سمجھائی کہ یہ کائنات کا منظم نظام ٹوٹ پھوٹ کے شکار اس لیے ہوگا کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ آج اگر یہ منظم نظام موجود ہے تو اس وجہ سے اللہ کا حکم ہے اسے، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ مخلوق ہونے کے ناطے اللہ کی یہ بات مانے۔ پھر اسی نظام کو جب اللہ تعالیٰ کون کے ذریعے سے ختم کر دے گا تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی بات نہ مانے۔ اب انسان کو یہ اس کائنات کے اندر اس چھوٹی سی زمین پر چند فٹ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو اپنے رب کو حکم ماننا چاہیے یا نہیں۔ جب یہ کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے ان کے ذریعے سے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہے رائے کی، امتحان تو ہمارا بھی ہو رہا ہے۔ حق تو یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اس طرف آسمان و زمین مانتے ہیں۔ فرمایا زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ زمین موجودہ شکل میں نہیں رہے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمائے زمین کو ہم تبدیل کر کے رکھ دیں گے، اور اس کی جو تبدیلی ہوگی قرآن نے اس کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس موجودہ زمین کے اندر کھائیاں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سربٹیں ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دسترخوان کی طرح، کپڑے کی طرح بالکل ہموار کر دی جائے گی، اور ایک آدمی کو صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی۔ جب دوبارہ انسانوں کو اسی زمین پر کھڑا کیا جائے گا، میدان محشر اسی زمین پر ہوگا، جنت اس زمین پر ہوگی یا کہیں اور، اس کے بارے میں تو مفسرین کا اختلاف ہے۔ بات کی رائے ہوئی ہے کہ جنت بھی اسی زمین پر لا دی جائے گی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شاید جنت یہاں نہیں ہوگی، لیکن میدان محشر کے بارے میں کسی کا کوئی بھی جو ہے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور محشر کے اندر انسانوں کو دوبارہ جب پیدا کر دیا جائے گا، زمین اپنے تمام مردے بھی باہر ڈال دے گی، اپنے خزانے بھی، اور اس کے اندر جتنے راز ہیں، انسانوں کے عمل کے شواہد ہیں، گواہیاں ہیں، وہ بھی سامنے باہر نکال دے گی۔ زمین ایک آدمی کے بارے میں بتائے گی اس نے کیا کیا، ہر بندہ اور ہر بندی کے بارے میں اپنے راز بھی اگل دے گی، اپنے خزانے بھی اگل دے گی، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے کھربوں انسان ہوں گے ان کو بھی سامنے
سامنے لا دے گی، اور ایک میدان کے اندر یہ زمین پورا کھلا میدان ہوگا معیشت کا، وہاں انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کو حکم مانے گی، وحقت، اور اس کے مناسب بھی یہی ہے کہ اپنے رب کو حکم مانے، یا اس پر لازم ہے کہ اپنے رب کو حکم مانے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے یہ، اور ہر مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اپنے رب کو حکم مانے۔ انسان کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے رب کو حکم مانے، نہیں مانے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنے ہی بگاڑ دے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور آج کی سائنس نے بالکل اس کو سامنے کر دیا ہے۔ ہر کائنات کی چیز آہستہ آہستہ تدریجاً اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ہمارا سورج، یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہ جو قرآن میں کہا ہے شمس کوفرت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اس کی طرف یہ جا رہا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں، بالکل جس طرح کہ انسان اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملے گا۔ انسان کی زندگی پر مشقت ہے، اور قرآن میں یہاں تو آس پاس کی صورتوں کو آپ دیکھیں، سورہ بلد میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا، اور دوسری جگہ فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری مختلف کوششیں ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہو۔ دنیا مشقت کا نام ہے، یہاں جو آرام طلب کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی فطرت کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بچپن کی مشقتیں، روزی کمانے کی مشقتیں، جسمانی مشقتیں، اور جو نظر آتے ہیں نا کہ مشقتیں نہیں برداشت کر رہے، ان کی ذہنی مشقتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کی ذہنی مشقتیں جسمانی مشقتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی مشقتیں ہیں کیا۔ قرآن نے ان مشقتوں کو دو حصوں میں جو ہے نا بالکل نکھار کر رکھ دیا ہے۔ ایک مشقت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کی طلب میں اپنے آپ کو بھیج دیا ہے، اس کی کوئی مشقت اپنی اب نہیں رہی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی رضا کی طلب کا جنون اس پر سوار ہوتا ہے، بس وہ چاہتا ہے میں کیا کروں، حتیٰ کہ اس کی جو قیمتی جان متاع ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ کے راستے میں یہ قربان ہو جائے، اس مشقت کی انتہا تک پہنچ جائے اور میرے رب اس سے راضی ہو جائے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانے کی مشقتیں، لوگوں کے تانے سننے کی مشقتیں، اور رزق کے حلال کمانے کے لیے مشقتیں، حرام سے بچنے کی مشقتیں، اور انسانوں کی خدمت کے لیے مشقتیں، اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ چن لیا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو اپنی دکان کو بڑھانے کی مشقتوں میں لگ گیا ہے، اور قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کو بیوقوف ترین انسان کہا گیا ہے۔ اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک پلازے کے بعد ایک دوسرا بھی بن جائے، ایک فیکٹری کے بعد دوسری بھی بن جائے، ایک اسکول کے بعد دوسرا بھی بن جائے، اور اس کے پیچھے اس کا مطمع نظر جو ہے نا وہ معیار زندگی کا بلند ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو پرتعیش آسان بھری زندگی دینا اس کے پیچھے اس کا مطمع نظر ہے۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی مشقتوں میں لگ گیا ہے۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے، ان مشقتوں کے لحاظ سے کون خسارے میں سب سے زیادہ؟ وہ لوگ جن کی ساری زندگی دنیا کی، جن کی ساری مشقتیں اور کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، کاروبار میں بڑی برکت ہو رہی ہے، مختلف شہروں میں پھیل رہا ہے، خوش نہیں ہے اس پر۔
یہ احساس نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی زندگی لے کر ہم آئے تھے، 4 دن کی زندگی تھی، اس کے بڑا حصہ گزر رہے ہیں، اپنے وجود کو موت کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے بھی ہیں، اپنی توانائیوں کو کم ہوتے ہوئے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری مسائل، ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ محترم سامعین، فرمایا یہ خسارے میں سب سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں جن کی ساری مشقتیں وہ دنیا کے لیے ہو کر رہ گئی ہے۔ ہر آدمی اپنی مشقتوں پر نظر ڈالے، شب و روز کوشش تو اس نے کرنی ہے۔ رقاصہ اگر رات کو ناچتی ہے تو مشقت تو وہ بھی برداشت کر رہی ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے تو مشقت تو وہ بھی برداشت کر رہا ہے، مجاہد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے تو کفار کے فوجی بھی تو مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تو خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی ساری مشقت اللہ کے لیے ہو جائے اور اس کے سامنے دنیا میں ایک مسافر خانہ ہو، اصل زندگی آخرت کی بن جائے، اس کی ساری کوششیں جو اس کی ہو جائے۔ ایک بات میں بالکل قرآن کی روشنی میں اور پورے ایمان کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں، اگر ایک بندہ کسی ایسے معاشرے کے اندر رہ رہا ہو جہاں دین مغلوب ہو، کفر غالب ہو، حق مغلوب ہو اور باطل جو ہے نا غالب ہو، اور اس باطل کے غلبے کے اندر اس کو زندگی کی سہولیات مل رہی ہو اور وہ مزید معیار زندگی کو بلند کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو اور وہ خوش و خرم زندگی ہو، تو آگے کی آیات خود اس کو بیان کر دے گی اور اس کی مشقتوں کا ایک بڑا حصہ دنیا کے گرد گھومتا ہو، اس آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں بہرحال انتہائی کے اندر سوچنا چاہیے۔ اگر میرے اپنے گھر پر کسی کا قبضہ ہو جائے، نہ کھانا مزہ دیتا ہے، نہ کوئی تفریح کی مجلس مجھے اچھی لگتی ہے، بلکہ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے کہ میرے اوپر کیا بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کا شیطان کا قبضہ ہو اور ایک بندہ اسی شیطانی نظام کے اندر رہتے ہوئے پرسکون زندگی گزار کر خوش زندگی گزار رہا ہو، ایسے آدمی کو بہرحال اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔